چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام عبداللہ اتاری ہے۔ عبداللہ اتاری، ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے۔ احمد رضا اتاری، اور آپ کا نام؟ محمد حماد احمد۔ محمد حماد احمد، اور آپ کا نام؟ رضا احمد۔ رضا احمد، اور آپ کا نام؟ میرا نام مدنی رضا اتاری ہے۔ مدنی رضا اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد مزمل اتاری۔ محمد مزمل اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، ماشاءاللہ سارے ہی بچوں کے بڑے اچھے نام ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم سورہ کافرون کی 2 آیات مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ سیکھیں گے نا؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم آج کی یہ آیت سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف واو کیا ہے؟ واو۔ اور اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس واو کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس واو کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر،
زبر زیر زیر پیش پیش زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں واو پر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کر وا نہیں پڑھیں گے, اسی طرح جھٹکا دے کر وا بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس طرح پڑھیں گے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. واو زبر وا, واو زبر وا واو زیر وی, واو زیر وی واو پیش وو. واو پیش وو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام اور اس لام پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر جھٹکا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف. کیا آ رہا ہے؟ الف. پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الف حروف مدہ میں سے ہے. اب یہ حروف مدہ کیا ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. الف 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 واو 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 یا یا یا. یا. اب الف واو اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ, الف مدہ. واو مدہ, واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی ہم الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اب یہاں لکھا ہوا ہے الف, لیکن پھر بھی میں نے اس کو کہا حمزہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں الف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف ہی کہتے ہیں, لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے ہم الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. اب یہاں حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون. کیا ہے؟ نون. اور اس نون پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں نون ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تا. کیا ہے؟ تا. اب تا ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے تو. جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے, اور جب ہم تو کی ادائیگی کریں گے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے, یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو کو ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے تا تا. تا, تا. اور اسے پڑھیں گے تو. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں تا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم تا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے میم ساکن, اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم میم ساکن کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی تا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین. کیا ہے؟ عین. اب عین بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ. جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے, اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے.
ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. فرق سمجھ میں آیا؟ جی. اب یہاں عین پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. اور اس عین کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زیر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر. اور اس عین پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش. کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش. کھڑا زبر، کھڑا زبر. کھڑا زیر، کھڑا زیر. الٹا پیش. الٹا پیش. کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات. اب کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی جس طرح ہم نے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا تھا اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے عین کھڑا زبر ع، عین کھڑا زبر ع، عین کھڑا زیر عی، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عین الٹا پیش عو، عین الٹا پیش عو. عین الٹا پیش عو. اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اور اس با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم با کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال کیا ہے؟ دال. اب یہاں آپ دال پر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ پیش. پھر اس کے بعد آ رہا ہے واو ساکن. اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ. اور واو مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی ہم واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ نون. اور اس نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اور اس میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف. اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی ہم الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ. اور اس کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں. اور حمزہ کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے. تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی مزمل بھائی آپ بتائیے کہ حمزہ کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے. ماشاءاللہ انہوں نے بالکل درست جواب دیا. سبحان اللہ. اب یہاں حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین کیا ہے؟ عین. اب عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیے کہ عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بالکل درست جواب دیا. سبحان اللہ. اب یہاں عین پر کون سی شکل بنی ہوئی ہے؟ جزم. جزم. تو یہاں ہے عین ساکن. اور ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم عین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال. اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم با اور دال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں. تو آپ سب میرے ساتھ مل کر ہجے کریں گے نا؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. واو زبر وا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، ولا، ولا،
حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زبر ان تا میم پیش تم تا میم پیش تم انتم انتم عین کھڑا زبر آ عین زبر عا با زیر بی با زیر بی عابی عابی دال واو پیش دو دال واو پیش دو عابدو عابدو نون زبرنا نون زبرنا عابدون عابدون میم الف زبر ما میم الف زبر ما حمزہ عین زبر ار حمزہ عین زبر آ با پیش بو با پیش بو اعبو اعبو دال پیش دو دال پیش دو اعبدو اعبدو اب یہاں گول دائرہ یعنی آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ نشان جہاں بھی ہو اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی ہم دال کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے اعبد اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو مل کر دہرائیے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا انتم عابدون ما اعبد. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا انتم عابدون ما اعبد. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا انتم عابدون ما اعبد. تو پیارے بچوں، آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جس پھل کے بارے میں انفارمیشن دیں گے وہ ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جی ہاں، آج ہم آپ کو کیلے یعنی بنانا کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. کیلے کو انگریزی زبان میں بنانا کہا جاتا ہے. بنانا درخت پر اگنے والا پھل ہے جس کے پتوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور بنانا گچھوں کی صورت میں درخت پر لگے ہوتے ہیں. بنانا کا پھول 6 سے 7 مہینے میں نکل آتا ہے اور 9 سے 12 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے. بنانا ایسا پھل ہے جو سال کے 12 مہینے اویلیبل ہوتا ہے. غذائیت سے بھرپور اس پھل کا وزن تقریباً 118 گرام تک ہوتا ہے. اس کے علاوہ بنانا میں فائبر، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس بھی موجود ہوتے ہیں. اس پھل میں قدرت نے بے انتہا فائدے رکھے ہیں اور وٹامن کے لحاظ سے یہ انتہائی مفید ترین پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے. بنانا کے باقاعدہ استعمال سے نہ صرف ہمارا ہاضمہ درست ہوتا ہے بلکہ اگر ہم اس پھل کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ فوری انرجی فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بنانا کا استعمال دن بھر انرجیٹک اور ایکٹیو رکھنے کے لیے ہماری بہترین غذا ہے. ناشتے میں بنانا کا استعمال آپ کی غذا کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور آپ کو بے وقت بھوک سے بھی بچاتا ہے. بچوں، بنانا میں موجود آئرن جسم میں ہیموگلوبن میں اضافہ کرتا ہے جو نیند لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. بچوں، بنانا میں موجود وٹامن B6 موڈ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اور ذہنی کارکردگی میں بھی اضافہ کرتا ہے. بنانا میں موجود پوٹاشیم اور نمک کی کم مقدار دل کی صحت کی حفاظت کرتی ہے جبکہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے. ایکسپرٹس کے مطابق بنانا کا استعمال لیور، کڈنی اور اسٹمک کو بہتر بناتا ہے. بنانا کے چھلکے کا اندرونی حصہ
इंसेक्ट्स के काटने वाली जगह पर लगाने से खारिश को दूर करने में मदद देता है। बच्चों, बनाना हमारी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। बच्चों, एक्सरसाइज से पहले बनाना को डाइट का हिस्सा बनाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पोटाशियम हमारे मसल्स और नर्व को बैलेंस रखता है। दुनिया भर में केले की ब्लू, ब्लैक, मैरून, येलो, पर्पल, रेड, लॉन्ग, शॉर्ट 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं। इनमें ज्यादा पसंद किए जाने वाले केलों में एप्पल बनाना, कैवेंडिश बनाना, लेडी फिंगर बनाना, पिसंग राजा, रेड बनाना और कुकिंग बनाना सर फहरिस्त हैं। बनाना की काश्त दुनिया भर के 150 से ज्यादा कंट्रीज में की जाती है। पूरी दुनिया में सालाना 114 मिलियन टन बनाना की काश्त की जाती है और फिर पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक में ये बनाना खरीदो फरोख्त के लिए भेजा जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त केले की काश्तकारी के हवाले से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका मशहूर है। इस रिपोर्ट में जिन बड़े बनाना प्रोड्यूसर्स का जिक्र किया गया, इनमें चाइना, फिलिपाइन, इक्वाडोर और ब्राज़ील शामिल हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और किसी नेमत के ज़िक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, मदनी चैनल बच्चों का मदनी चैनल आ गया।